کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں۔ تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ 2 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کلی اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے، تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائے، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ رفیع بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں بیان میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا پانی پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے، صحت کا خیال رکھو گے تو عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوراکیں کھاؤ، ایکسرسائز کرو تو عمر 10 سال بڑھ جائے گی آپ کی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، شریعت میں تو عمر متعین ہے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن کہتا ہے جس کی جو موت لکھی ہوئی ہے نا، وہ جب ٹائم آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ بھی، اور ہم 10 سال عمریں بڑھا رہے ہیں بھائی، 20 سال بڑھا رہے ہیں عمریں، اور قرآن کہہ رہے 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، عمر جو اللہ کے علم میں انسان کی لکھی ہوئی ہے وہ تو واقعی کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اپنے ظاہر کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کے حساب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے تجزیے اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں
ڈاکٹروں نے کسی کا میڈیکل ٹیسٹ کیا, دیکھا ہر چیز اوکے ہے, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ 100 سال تو نکال لے گا, اور بندے کی عمر ہے ابھی 40 سال. ڈاکٹر نے کیا کہا, یہ بندہ 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا. اگلے دن کسی نے, زید نے آ کے اس کو اٹھا کر کے جان سے مار دیا. اب ہم ڈاکٹر کو پکڑ رہے ہیں کہ یار آپ نے تو بولا تھا کہ 100 سال سے پہلے مرے گا نہیں, یہ تو 41 سال میں ہی مر گیا. ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی میں نے ظاہری اعتبار سے کیلکولیشن کی, جو انسان کے تجزیہ ہوتا ہے اس تجزیے کے اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ 100 سال تک جیے گا, مجھے کیا پتا کوئی بندہ آ کے اس کو جان سے مار دے گا. اب اللہ کے علم میں تو یہ تھا نا کہ کوئی بندہ آ کے اس کو مار دے گا, اس نے 40 سال سے زیادہ جینا ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. لیکن یہ تو اللہ کے علم کی بات ہے نا, ہمیں تھوڑی پتا ہے. ہم ظاہر میں کیا کہیں گے کہ یہ بندہ 100 سال جیے گا کیونکہ صحت ایسی رکھی ہوئی ہے اس نے. اب اس دوران حادثے ہو جاتے ہیں, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے, کوئی بجلی کے کھمبے سے چپک کے مر جاتا ہے, یا کوئی وبا پھیلتی ہے تو بڑے بڑے صحت مند لوگ بھی نکل جاتے ہیں اس میں. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا, یہ کام کرنے سے عمر 10 سال بڑھ جاتی ہے, تو اپنے علم اور اپنے ظاہر کے لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں. تقدیر سے ہم نہ لڑ رہے ہیں نہ اس کو چھیڑ رہے ہیں. وہ اللہ کا علم ہے, وہ اللہ ہی کے پاس رہے گا, اس میں ہمیں نہ چھیڑ چھاڑ کی اجازت ہے, نہ ہم اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں. وہ اللہ کا علم ہے کہ اس نے کتنے سال زندہ رہنا ہے, وہ اللہ جانے. اللہ نے وہ فرشتوں کو بھی علم نہیں دیا ہے, وہ اللہ کے پاس ہے علم. ہمیں وہ علم جب پتا چلتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے. مرنے کے بعد ہم یہی کہیں گے اس نے اتنا ہی جینا تھا, اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے اور 1 سیکنڈ پیچھے اس کی زندگی نہیں ہو سکتی تھی. کام سے پہلے وہ علم ہمارے پاس تھوڑی ہوتا ہے. اسی وجہ سے دیکھو, جس کی عمر 40 سال ہے, اللہ کے علم میں تھا کہ یہ 41 سال میں مر جائے گا, ڈاکو آ کے اس کو مار دیں گے. لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی صحت بنانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے کہ میں 100 سال جیوں گا, ڈاکٹروں سے مشورے لے رہا ہوتا ہے. اب 41 سال کا ہوا, کسی نے مار کے چلا گیا کوئی اس کو. اب لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی اپنی زندگی کی کوشش کر رہا تھا, تقدیر میں تو 41 سال لکھے ہوئے تھے, اور یہ بے وقوف آدمی 100 سال تک کی کوشش کر رہا تھا جینے کی. تو ہم کہیں گے بھائی یہ کیوں بے وقوف ہے, اس کو کیا پتا تھا کہ میری تقدیر میں 41 سال لکھے ہوئے ہیں, یہ تو یہی سمجھ رہا تھا جیسے باقی لوگ جیتے ہیں میں بھی جی لوں گا. تو تقدیر خالصتاً اللہ کے علم کا نام ہے, وہ اللہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. ہم جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے ہی ہم ان معاملات سے نمٹتے ہیں, اور ہمارے تبصرے بھی اسی اعتبار سے ہوتے ہیں, اور ہمیں پلاننگ بھی اسی اعتبار سے کرنی ہے, تقدیر کو سامنے رکھ کے نہیں کرنی. تقدیر کے عقیدے کا فائدہ جب اٹھایا جائے گا جب کام ہو جائے, تو تسلی کے لیے پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی اب کیا رونا دھونا, اللہ کے علم میں تو یہی تھا کہ یہ اتنے سال زندہ رہے گا, تو ہم تو اپنے علم کے حساب سے پلاننگ کر رہے تھے, ہمیں اللہ کا کیا پتا تھا. لیکن جب مر گیا تو اس کا مطلب بھائی یہی ہے کہ بس اللہ کے علم میں یہی تھا, ہم صبر کریں گے, کیونکہ اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایک منٹ, اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. اس کی اور آسان مثال میں دیتا ہوں کہ زید نے فرض کرو بکر کو قتل کر دیا, 40 سال کا بھی جوان تھا, بکر اس کو جان سے مار دیا. ہم زید کو چھوڑیں گے یا پکڑیں گے؟ بولو, پکڑیں گے. ہم نے زید کو لے آئے سولی پہ لٹکانے کے لیے, یا بندوق یہاں رکھ دی, تجھے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. زید ہمیں جواب میں کہے گا کہ دیکھو بکر نے 40 سال میں مرنا تھا یا نہیں مرنا تھا, تم تو خود کہتے ہو موت 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی, تو میں نے تو اس کو اسی ٹائم پہ مارا ہے جس ٹائم پہ اس نے مرنا تھا, جو لکھی ہوئی تھی اس کی. تو میں نے کون سا ظلم کیا اس کی؟ تم لوگ کہتے ہو کہ 40 سال یعنی جو بھی عمر جس کی لکھی ہوئی ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, تو میں نے کون سا کام کر دیا ہے؟ وہ مرنا تھا تو میں نے مار دیا, تو یہ تو ہونا تھا. آپ جواب میں کیا کہو گے؟ زید کو چھوڑ دو گے آپ اسے پتہ ہے کیا کہو گے؟ آپ بولو گے ٹھیک ہے, یہ تو مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس نے اتنا ہی زندہ رہنا تھا, تجھے کس نے پہلے بتا دیا تھا کہ 40 سال کے بعد یہ زندہ نہیں رہے گا؟ تیرے علم میں تو یہی تھا کہ جوان آدمی ابھی مزید زندہ رہے گا, اور تو نے اپنے علم کے مطابق کام کیا اس سے زندگی کا حق چھینا ہے. یہ تو اللہ جانے کہ اللہ کو پتا تھا کہ زید نام کی آدمی آ کے اس کو قتل کرے گا, یہ تو اللہ کو پتا تھا نا, تجھے تھوڑی پتا تھا. تو تجھے جو قیامت کے دن سزا ملے گی اور دنیا میں سزا ملے گی وہ تیری معلومات کے حساب سے ملے گی, وہ تقدیر کے حساب سے نہیں ملے گی. اور اگر یہ دلیل اس کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک اور دلیل دیں, اس سے کہیں ٹھیک ہے بکر کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ 40 سال کے بعد مر جائے گا, اور مارنے کے بعد پتا چلا تو ہم اب تجھے بھی مار دیں گے, ہم پہ بھی کوئی الزام نہیں ہے, کیونکہ جب گولی تیرے سر سے گزرے گی تو پتا چل جائے گا تو نے بھی اتنی عمر میں مرنا تھا, تو جس دلیل کی بیس پہ تو نے اس کو مارا ہے اسی دلیل پہ ڈشیاؤں چلو گئے. آپ نے زید کو بھی اڑا دیا, اب اس کے رشتہ دار آ رہے ہائے 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 ہمارا بندہ مار دیا, تو آپ کہیں کوئی نہیں مارا, اتنے ہی دن اس کی زندگی تھی, اس سے زیادہ اس نے جینا تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم نے کون سا غلط کام کیا؟ تبھی قرآن کہتا ہے جب یہ مجرمین قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہم شرک
تو ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا, ہم نے بھی شرک کیا, تو چاہتا تو ہمیں شرک سے بچا لیتا, زبردستی بچا لیتا. تو اللہ کیا کہیں گے, هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, کیا تمہارے پاس پہلے سے نالج تھی کہ تمہاری قسمت میں شرک لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے پتا تھا نا تم شرک کرو گے, تمہیں تھوڑی پتا تھا, تم نے تو اپنے اختیار سے ایک جرم کیا ہے. تو اس لیے عمر تو اللہ کے علم میں نہ ایک سیکنڈ بھی کسی کی موت کا وقت نہیں ٹلتا, لیکن وہ اللہ کو پتا ہے, وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. تو ہم نے ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چشمے کا پانی پیئیں گے, 100 سال جئیں گے, اللہ کے علم میں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. اور یہ کراچی کے نل کے کھولیں گے, پہلے ہوا آئے گی, اس کے بعد گٹر کا پانی آئے گا, اس کے بعد گٹر کا ملا ہوا پانی آئے گا, اور یہ کھوٹ بھر بھر کے پیئیں گے, اور 40 بھی بمشکل کراس کر پائیں گے. تو یہ بھی تو اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے, اللہ کے علم میں ہوتی ہے یہ بات. جاپان کے لوگوں کی عمریں لمبی ہیں. کیوں لمبی ہیں؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہے پہاڑی لوگ ہیں, بوائل چیزیں کھائیں گے, تیل ویل کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے. تو یہ سب چیزیں پہلے سے اللہ کے علم میں تھیں کہ یہ لوگ نہیں کھائیں گے, لہذا 100 سال جئیں گے. اور یہ کمبخت برگر پیزے کھا کھا کے دھماکوں سے پھٹیں گے. تو اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے فرشتوں کو 30 سال سے زیادہ نہیں لکھنا. صحیح ہے, یہ 30 میں مرے گا. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کراچی میں رہے گا, کتنی اچھی صحت ہو, کتنے چشموں کا پانی پی لے, بہترین, لیکن چونکہ یہاں کی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام, اور یہ لوگ پھر امن کی کوشش بھی نہیں کریں گے, اپنے حقوق کے لیے نکلیں گی بھی نہیں, لہذا کوئی 20 میں مرے گا, کوئی 25 میں مرے گا, کوئی کچھ تو پیدا ہونے سے پہلے مر جائیں گے. کیوں مریں گے؟ پریگننسی میں عورت جائے گی ہاسپٹل, اور سڑکوں کے کھڈے اس کے حمل کو راستے میں گرا دیں گے. تو جیسے کرتوت ہوتے ہیں نا, اس حساب سے عمریں اللہ نے پہلے سے ہم لوگوں کی بولو لکھ دی ہوتی ہے, کرتوتوں کے حساب سے. جہنم بھی تو کرتوتوں کے حساب سے لکھی. تقدیر میں صرف یہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ اتنے سال جئیں گے. جنت جہنم بھی پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ کمبخت کا مجھے پتا ہے یہ نالائق برائیاں کرے گا اور جہنم میں جائے گا, اور یہ اچھائیاں کرے گا اور جنت میں جائے گا. تو تقدیر تو کام کے بعد پتہ چلتی ہے, کام سے پہلے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہی آزمائش ہے. تو ہم نے ظاہر کو دیکھ کے چلنا ہے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ اس کی عمر 10 سال بڑھ جائے گی اگر یہ صحت کا خیال کرے, تو ہم اپنے علم کے لحاظ سے بڑھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو متعین ہوتی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس کی مثال ہے, دیکھو حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ ہر شخص کی عمر متعین لکھ دی ہے, لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه, جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ رشتہ داری کو جوڑے, یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو عمر کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے عمر تو بڑھتی نہیں ہے, دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے یہ اچھا کام کرو تو عمر بڑھ جائے گی. تو مطلب یہی ہے کہ ہمارے لحاظ سے عمر بڑھ جائے گی, اللہ کے علم کے لحاظ سے عمر نہیں بڑھے گی, کیونکہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ ویسے یہ 50 میں مرے گا, چونکہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں 60 کر دوں گا. تو پہلے سے اللہ نے کر دی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا, تو وہ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی وجہ سے 10 نمبر گریوی میں مل رہے ہوتے ہیں اس کو ایج کے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہ 50 سال میں مر جائے گا کسی کے بارے میں, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ مرے گا تو 50 سال میں, لیکن رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کرے گا. تو فرشتوں سے کہا ہوتا ہے 10 سال اس کے ڈال دو الگ سے. تو اب جو اصل تقدیر ہے وہ 60 سال لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں کہ 60 میں مرے گا. مرنا تھا 50 میں, جس حساب سے یہ پیزے برگر کھا رہا تھا مرنا کس میں تھا, 50 میں, لیکن ایک نیکی کر رہا تھا, رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا تھا, تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ کہیں گے کہ یہ 60 میں مرے گا. اب اصل عمر اس کی 60 ہے, اور حدیث میں جو آ رہا ہے کہ اچھا سلوک کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی وہ 50 کے حساب سے, کہ صحت کے لحاظ سے تو 50 میں مرنا چاہیے تھا, لیکن اچھے سلوک کی وجہ سے 60 میں مرے گا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو تقدیر کا علم اللہ کا علم ہے بھائی, اس میں ہمیں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا, لیکن وہ ہمیں کام ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو کام ہونے کے بعد پھر یہ تبصرے کیے جائیں گے, بھائی مرحوم کی لکھی ہوئی تھی اتنے میں ورنا تھا, برونے دھونے سے کیا کرنا ہے, بس چلے گا. بس اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ایک اسی زمانے میں ایک سوال ہو رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو پرس نکالنے میں تھوڑا سا اٹک گیا تو اس نے گولی مار دی. تو اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں. میرے دماغ کے دوست ینگ اپنی بیوی بچوں کو آئس کریم کھلانے لگی گیا گلچن میں, اس کے کوئی ٹانگ میں کھجلی ہوئی ہوگی, اس نے ذرا سا ہاتھ نیچے کیا, وہ سمجھا ریوالور نکالا ہے, اس نے بھی گولی مار دی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگوں کے یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں یا ایمان ایسے کمزور ہوئے ہیں
کہ اس اسپتال جائیں گے تو بیٹا ہوگا, اس اسپتال جائیں گے تو بیٹی ہوگی. ذرا اس پہ بھی واضح یہ جہالت ہے, یہ بھی لوگوں میں ایک جہالت ہے کہ اس ہاسپٹل جائیں گے تو لڑکا ہوتا ہے, یہاں جو بھی گیا اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے, اور اس ہاسپٹل میں رپورٹ یہ کہ لڑکیاں پیدا ہو رہی. بکواس ہے بھائی, جہالت ہے. تو یہ جو ہندوازم اتنا دنیا میں پھیلا ہے نا, بتوں کی عبادت, یہ توہم پرستی انسان کو بڑے سے بڑے جرائم کرواتی ہے, بڑے سے بڑے جرائم. کوئی دلیل نہیں ہے, جو لڑکا ہے وہ چاہے جہاں بھی جاؤ لڑکا ہی پیدا ہوگا, لڑکی نے پیدا ہونا ہے تو جس ہاسپٹل میں جاؤ گے لڑکی ہی پیدا ہوگی. اور اتنی نفرت کیوں ہے لڑکی کے پیدا ہونے سے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تم بھی تو کسی عورت کی اولاد ہو. ادھر جاؤ لڑکا ہو جائے گا تو ادھر نہیں جاؤ لڑکی نہ ہو جائے یار, لڑکیاں 100 لڑکیاں ہو جائیں, کیا ہے اس میں؟ ہندو بن جاؤ. میرا خیال ہے مجھے ایسے